کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف اللہ کا نام لینے سے دل کو سکون ملتا ہے؟ آج ہم بات کریں گے اس میں اللہ کی برکتوں اور طاقت کے بارے میں۔ اگر آپ کو ڈر، بے سکونی یا عجیب مسائل، جنات یا جادو وغیرہ محسوس ہوتا ہے تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہی آپ کی حفاظت کر سکتا ہے؟ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا جو دل کو سکون، روح کو طاقت اور ہر برائی سے حفاظت دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید محمد رضا احمد ہاشمی اور آپ ہمارے فیض کامل آفیشل چینل کو دیکھ رہے ہیں، اور آج کے ہمارے اس موضوع کا عنوان اسم اعظم اللہ کے بارے میں ہے۔ اور آج ہم آپ کو اسم اعظم اللہ کی حقیقت، فضیلت، ذکر اور مراقبہ اور اس کے بارے میں بہت کچھ بتائیں گے۔ ارحم الراحمین حق تعالیٰ کے سب نام پاک ہیں۔ ان ناموں کو لے کر اپنے مولا کو پکارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لوگو مجھے پکارو میں سنوں گا، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے؟ سچوں کا سچا ارشاد ہے۔ پھر وہ کیسا مسلمان ہے جو اس نعمت سے محروم ہو جائے؟ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ اللہ ایک اسم ذات ہے، باقی سارے نام اسم صفات ہیں۔ اسم معظم کی الگ الگ سلطنت اور بادشاہت ہے، ہر ایک کی جدا جدا تاثیر ہے۔ یہ تو کس کی کیا مجال ہے جو ایک نام کی بھی کوئی تاثیر کو بیان کر سکے؟ کون ہے جو اس سمندر کو پی سکے؟ مگر ایک قطرہ بھی ہر دریا سے لینا دو جہاں کے لیے کافی ہے۔ اسی بنا پر ہر ایک نام کی خاصیت اور اثر کا ذکر کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام اللہ کے بارے میں ہے۔ اللہ یہ اسم ذات ہے اور یہی اسم اعظم ہے، اور ایک ایک حرف اس کا کامل ہے، اور ایک ایک حرف اس کا ذات الہی پر دلالت کرتا ہے۔ مثلا اگر حروف اللہ میں سے ہم الف کو علیحدہ کر دیں تو لفظ باقی بچتا ہے للہ۔ یہ بھی اسی طرح ذات واحد پر دلالت کرے گا۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض قرآن مجید میں ہے۔ پھر اگر دوسرا لام بھی الگ کر دیا جائے تو صرف لہو رہ جاتا ہے، وہ بھی بدستور ذات الہی پر دلالت کرے گا۔ لا الہ الا ہوا بھی وارد ہے۔ عاشقان الہی کا ورد زبان یہی پاک نام ہے جو دونوں جہانوں کی مرادیں بر لانے والا یہی نام ہے۔ اس کی تاثیر اور خاصیتیں بے حد ہیں، جو کہ 14 طبق کے ملائکہ بھی اسے نہیں لکھ سکتے۔ ایک ادنا سی تاثیر اس کی یہ ہے کہ اگر ہر روز 5000 مرتبہ نماز روزے کا پابند ہو کر حلال کا نوالا کھا کر باوضو ہو کر روح قبلہ بیٹھ کر اللہ اللہ کا ورد کرے گا تو تھوڑے ہی عرصہ کے اندر صاحب کشف اور روشن ضمیر ہو جائے گا۔ ہر ایک عبادت میں بے حد ہر ایک عبادت میں بے حد مزہ آئے گا۔ اکثر راتوں کو زیارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ مشرف ہوگا، اور اگر
اور ساتھ میں اس کو تائید الہی بھی شامل ہو جائے گی، تو رب العزت کا اسم اعظم اللہ کے ورد کرنے سے اس کو بے حساب بے پناہ فیض و برکات حاصل ہوں گے۔ اس ورد کو اگر وہ باقاعدگی کے ساتھ اپنے ورد میں رکھے اللہ کے نام کو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ عالم استغراق میں وہ فرشتوں کو آتے جاتے اڑتے ہوئے اکثر خواب میں دیکھے گا۔ الغرض بارگاہ خداوندی میں مقربین کے مرتبے میں وہ شامل ہو جائے گا۔ اگر کوئی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک کو زمین کے اوپر دکھلائی دے تو وہ اس کو اٹھائے اور اٹھا کر اس کو صاف کرے، اس کو خوشبو لگائے، خوشبو لگانے کے بعد عزت کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کو اپنی ٹوپی کے اندر یا جیب کے اندر اس کو رکھے اور اس کے ساتھ محبت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو اس کے برکت سے نوازتا ہے اور اس کو ولایت کے مقام تک پہنچا دیتا ہے، اس کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک کو اس طریقے سے اٹھانے سے ہی۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو یہ کتنا اس بندے کی ادا کو پسند کرتا ہوگا جو اس طرح کا یہ جو عمل کرتا ہوگا۔ مگر اتنا خیال ضرور ہونا چاہیے یا ضرور رہے کہ اللہ کے نام کی بے تعظیمی کرنے والا، اللہ کی جھوٹی قسم کھانے والا کسی وقت بھی بے حد محتاج اور فقیر ہو جائے گا یا آخری عمر کے اندر اندھا ہو جائے گا، آنکھیں جاتی رہیں گی اس کی، یا کسی اور ایسی سخت مصیبت بیماری تکالیف میں مبتلا ہو جائے گا کہ سارے حکیم طبیب ڈاکٹر اس کے علاج سے عاجز آ جائیں گے۔ اس میں اللہ کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے بحر محیط یعنی بڑا سمندر جو ساری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے، اور باقی سارے ناموں کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کی کھاریاں، سب کھاریاں بڑے سمندر سے نکلتی ہیں، یہ ایک مثال ہے جو آپ کو پیش کی، پھر اسی میں آ کر مل جاتی ہیں۔ اسی طرح سارے نام اللہ کے نام کے سوائے اللہ کے نام کے سوا ذاتی الہی میں ظاہر ہوئے، پھر اسی میں چھپ گئے۔ اللہ کے نام کے اندر باقی سارے نام آ کر چھپ جاتے ہیں۔ اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اللہ کے نام کی خاصیت۔ اگر کوئی مسلمان اس میں اللہ کو خوش خطی کے اندر اپنے ہاتھوں کے ساتھ لکھ کر اپنے سامنے رکھے اور دن رات میں کم از کم 3 دفعہ نہایت ادب سے باوضو ہو کر روبہ قبلہ خلوت میں بیٹھ کر محبت کی نگاہ اس پر مبارک نام پر ڈالے اور دل میں یہ خیال کرے کہ یہ اس مبارک نام جو اس نے کاغذ یا تختی کے اوپر اس نے جو لکھا ہوا ہے، اس طرح خوبصورت اور خوش خط میرے دل پر لکھا ہوا ہے جیسے اس نے اپنے اس کاغذ کے اوپر اس تختی کے اوپر لکھا ہے، ایسا ہی وہ تصور کرے کہ اس نے وہی نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ ہے اس کو وہ اپنے دل کے اوپر لکھا ہوا محسوس کرے، تو پھر آنکھیں بند کر کے کم سے کم 10 منٹ تک اس کا تصور کرے، تو اس تصور کو وہ جمانے کی کوشش کرے اور اسی خیال میں وہ محو رہے اور ہر روز 3 دفعہ اس عمل کو دہرائے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے فضل سے وہ اس نام کی برکتوں کو اپنے دل و دماغ کے اوپر محسوس کرے گا اور اس کو ایسا ہی محسوس ہوگا کہ جیسے
اس نے وہ نام اللہ کا تختی کے اوپر یا اپنے کاغذ کے اوپر لکھا ہے تو وہ محسوس کرے گا کہ وہ اس کے دل کے اوپر ویسے ہی ایک لائٹ دیتا ہوا لکھا ہوا وہ پائے گا۔ یہ جو طریقہ ہم نے آپ کو بتایا، اس طریقے کے کرنے سے اس کو بہت زیادہ فائدہ نصیب ہوگا۔ اس کی باطنی آنکھ کھلنا شروع ہو جائے گی، اس کی نگاہ پاک ہونا شروع ہو جائے گی، وہموں سے وہ باہر نکل جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، بے چینی اس کی ختم ہو جائے گی، اس کو دل کا سکون ملنا شروع ہو جائے گا، اس کا لمحہ لمحہ اللہ کی یاد کے اندر وہ شامل ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ اس کا دل کرے گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ کے ذکر کے اندر وہ ٹائم کو لگائے، زیادہ سے زیادہ وہ اللہ 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 کرے، اور اس کو وہ سکون قلبی نصیب ہوگا، اس کو وہ راحت ملے گی، اس کو وہ محبت ملے گی، اس کو چین آئے گا، اس کو سکون ملے گا، اس کے دل کو اطمینان قلبی حاصل ہوگا، اس کی روح کو طاقت ملے گی، اس کی روح کو پاور ملے گی، اور اس کے اوپر انوار و تجلیات جو ہمارے رب کریم کی ہیں وہ نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کو ملائکہ، اس کو انبیاء کرام کی زیارت، اولیاء کرام کی زیارت، اس کو کشف وغیرہ اس کو محسوس ہوگا، کھلنا شروع ہو جائے گا، اس کی زبان کے اندر وہ تاثیر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم کی برکت سے اس کو وہ اللہ تعالیٰ جادو سے محفوظ رکھے گا، نظر بد سے محفوظ رکھے گا، اس کو جنات سے وہ محفوظ رکھے گا، اس کے گھر کے اندر خوشیاں آئیں گی، اس کے گھر کے اندر برکتیں اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرمائے گا، اس کی عمر دراز فرمائے گا، اس کے قلب کو، اس کے دل کی کوئی بیماری اس کو نہیں لگے گی، اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو پاک صاف فرما دے گا۔ جو آدمی اس میں اللہ کا مراقبہ کرنا چاہتا ہو، اس کے نام کا ذکر کرنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے سب سے آسان سا طریقہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ وضو کر کے پاک صاف ہو کر جائے نماز کے اوپر بیٹھیں، قبلہ کی طرف رخ کریں، اور جیسے ہم اتحیات کے اندر بیٹھتے ہیں یا جیسے آپ کو آسانی ہو اس آسانی کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد آپ ایک بہترین طریقہ کا یہ ہے کہ ایک سفید کاغذ لے لیں، اس کاغذ کے اوپر آپ ایک بڑے سے کالے سے رنگ کے اندر اللہ کا نام موٹا یا تو پرنٹ کروا لیں یا خود اپنے ہاتھ سے لکھ لیں، اور بالکل اس کو سامنے آپ دیوار کے اوپر نصب کر لیں، جہاں آپ بیٹھتی ہیں نماز کے لیے اس کی نگاہ کے برابر آپ کا وہ اللہ کا جو نام مبارک ہے وہ سامنے دکھائی دے، جیسے میں آپ کی طرف آپ کو دیکھ رہا ہوں یا آپ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، اسی طرز کے اوپر دیوار کے اوپر سامنے اس کو لگا لیں آپ، اور اس کو آپ کچھ سیکنڈ کے لیے آنکھ جھپکنے کے بغیر اس کو آپ نے دیکھنا ہے، پھر آپ نے آنکھوں کو بند کر لینا ہے، پھر کچھ ٹائم کے بعد آپ نے پھر دیکھنا ہے، دیکھنے کے بعد اس طرح کی آپ جو مشق ہے وہ پریکٹس ہے، آپ چند سیم ٹائم اس کو کریں آپ، پھر جیسے ہی آپ آنکھیں بند کریں گے آپ کو ایسے محسوس ہوگا آنکھوں کے اندر لکھا ہوا اللہ کا نام آپ کو دکھائی دے گا، اور اسی طریقے کے مطابق آپ اپنے سر کو جھکا کر اپنی نظر کو اپنے دل کے اوپر مرکوز کیجئے اور وہیں پر اس کو عکس دیں اور دیکھیں کہ وہاں پر بھی وہ اللہ کا نام آپ کا تجلی کر رہا ہے، وہ بن رہا ہے اور وہ دکھائی آپ کو دے رہا ہے۔ یہ ایک آسان سا ایک مراقبہ کرنے کی کیفیت کے اندر ہے، اور وہیں پر آپ دیکھیں کہ آپ کا دل کے اوپر، آنکھوں کے اوپر جو اللہ کا نام لکھا ہوا ہے وہ نورانیت کے اندر وہ آپ کو لائٹنگ شو کر رہا ہے، اس سے شعاعیں نکل رہی ہیں، روشنی نکل رہی ہے جو آپ کے دل کو، آپ کے آنکھوں کو، آپ کے دماغ کو وہ اللہ کے نام سے وہ منور کر رہا ہے۔ جب آپ اس طرح کے مراقبے کے اندر چلیں گے، دیکھیں گے، تو اطمینان قلبی آپ کو حاصل ہوگا، آپ کو سکون حاصل ہوگا۔ یہ مراقبہ کی چھوٹی سی میں نے آپ کو
کرنے کی مشق بتائی۔ اب ہم اللہ کے نام کو روز 100 بار، 300 بار، 500 بار، 1000 بار، جتنی آپ کی پاور ہو، یا چلتے ہر قدم با قدم چلیں گے، اللہ اللہ لفظ کو آپ پکاریں گے، بولیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی، اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ مزید ہو جائے گی، آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی، آپ کے اوپر جنات آپ سے دور ہو جائیں گے، اگر آپ کو کسی نے آپ کے اوپر جادو کیا ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اگر کسی نے آپ کو نظر بد لگائی ہوئی ہوگی وہ بھی آپ سے دور ہو جائے گا۔ دوسرا، مزید آپ تھوڑا سا پانی لے لیں، پانی لینے کے بعد جو آپ اللہ اللہ کا ذکر کریں گے اسی کو اس پانی کے اوپر دم کر دیں، اس دم کیے ہوئے پانی کو تھوڑا سا ہاتھوں کے اوپر لگائیں، اپنے چہرے کے اوپر لگا لیں، اور وہی پانی کو آپ پی لیں۔ پینے سے آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا، اندر کی جو بیماریاں ہوں گی وہ بھی اسی نام کی برکت سے وہ آپ کے جسم کے اندر سے ختم ہو جائیں گی، اور اس اللہ کے نام کے دم کیے ہوئے پانی کی یہ برکت ہے، اگر کوئی بندہ اپنے رب کو صحیح طریقے سے پکار کے اس عمل کو کرے، حتیٰ کہ بڑی سے بڑی بیماری جیسے کینسر بھی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، لا علاج بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی، جو اور بھی ہیں مسائل وہ بھی اس سے ختم ہوتے ہیں بیماریوں کے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ان کے ہاں اللہ کے اس نام کی برکت سے ان کو اولاد بھی نصیب ہوتی ہے، اور بے انتہا بیماریاں ہیں جو لا علاج ہو جاتی ہیں، جہاں حکیم، جہاں طبیب، جہاں ڈاکٹر سب بے بس ہوتے ہیں وہاں ہمارے اللہ کی ذات ہی ہمارے کام آتی ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس پانی کو پی لیں، اس پانی کو اپنے چہرے کے اوپر لگا لیں تو آپ کا چہرہ نورانیت منور ہو جائے گا، اور دل بھی آپ کا منور ہو جائے گا۔ جو کوئی اپنے رہنے والے مکان کے باہر دروازے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نام اسم اعظم اللہ کو 3 جگہ کے اوپر خوش خط طریقے سے دروازے کے فرنٹ اسکرین کے اوپر لکھے گا، تو جب تک وہ اللہ کا نام وہاں پر لکھا ہوا رہے گا تب تک اس مکان کے اندر جادو نہیں ہوگا، جنات نہیں آئیں گے، جنات وہاں پہ نہیں آ سکتے، اور جب تک وہ مکان کے اندر اوپر فرنٹ پینل کے اوپر اسکرین دیوار کے اوپر وہ تینوں نام اللہ 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 اسم اعظم لکھا رہے گا تب تک وہ مکان خود منہدم نہیں ہوگا، اندر سوئے ہوئے لوگوں کے اوپر کبھی بھی کسی صورت کے اندر وہ نہیں گرے گا، اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ، اللہ کے نام کے فضل کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ وہ اپنی جگہ کے اوپر قائم دائم رہے گا۔ اس کے اندر آدمی اگر سوئے ہوئے بھی ہیں، کوئی بڑی سے بڑی اس کے اندر ناگہانی آفت بھی اگر باہر ہوگی تو وہ اس نام کے وسیلے سے برکت سے وہ کبھی بھی وہ مکان منہدم نہیں ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ کے اسم اعظم کی یہ برکت ہے۔ اگر کسی بچے کو، بڑے کو، برے کو، جوان کو، مرد کو، عورت کو کہیں پر درد ہو، مثلا سر کے اندر درد ہو، سینہ کے اندر درد ہو، پسری کے اندر درد ہو، یا کہیں پر بھی اس کو درد ہو، اگر وہ پاک صاف حالت کے اندر ہے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ باوضو ہو کر اس جگہ کے اوپر اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگل کو وہ رکھے، اور رکھنے کے بعد اللہ 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 کے نام کی وہ تسبیح کرنا شروع کر دے، انشاءاللہ تبارک و تعالی 7 مرتبہ اللہ کا نام پڑھنے سے اس کی وہ درد ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ 7 بار نہیں ختم ہوتی تو پھر 11 بار پڑھنے سے وہ درد اس کی وہاں سے ختم ہو جائے گی۔ یہ مجرب اور
مجرب ترین یہ عمل ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اگر وہ یہ عمل خود نہیں کر سکتا تو دوسرے کو وہ بولے اور اس کو کہے کہ وضو کر کے آؤ اور اللہ کے نام کو ہماری اس درد کے جگہ کے اوپر ہاتھ رکھ کر ہمیں دم کرو۔ جیسے ہی وہ دم کرنا شروع کرے گا انشاءاللہ تعالی جس کو وہ درد ہے وہ اس کی درد فوری طور پر وہ رفع ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی، اس کو چھوڑ کے چلی جائے گی اور اللہ اس کو صحت دے گا، اللہ اس کو زندگی اور خیر و عافیت دے گا۔ یہ ایک مجرب ترین عمل ہے، اس کو کریں اور کر کے اپنے اہل و عیال کے لیے اس عمل کو اپنائیں۔ جو دوسروں کو آپ کہتے ہیں یہ عمل کرنے کے لیے، جو دوسروں کو آپ کہتے ہیں دم کرنے کے لیے، تو یہ آپ خود کیوں نہیں کرتے؟ یہ آپ خود عمل کریں، اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ سے اس نام کو اس کی درد کی جگہ کے اوپر لکھیں۔ انشاءاللہ جیسے اللہ کا نام لکھا جائے گا اس کی وہ درد وہاں سے فوری ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص ناحق جھگڑے کے اندر وہ پھنس جائے اور اس کے اوپر مقدمہ ہو جائے تو اس کا بہترین یہ حال ہے کہ وہ عین مقدمے کی پیشی کے وقت باہمی گفتگو کرنے سے بہتر ہے کہ وہ 17 دفعہ اللہ اللہ کہے اور دل میں تصور کرے کہ ساری اس کی مصیبت ختم ہو رہی ہے، اس کی ساری مصیبت فنا ہو رہی ہے اور وہ باعزت طور پر بری ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی ذات اس کے حق میں فیصلہ فرما دے گی، اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس نام پاک کی برکت سے اس کو اس مقدمہ کے اندر عزت ملے گی اور وہ بری ہو جائے گا۔ یہ اسم مبارک اللہ کے نام کی برکت ہے۔ آپ کریں، اپنے اہل و عیال کو اس کے متعلق بتائیں، دوستوں کو بتائیں اور ان کو اللہ کے نام کا فیض و فیوز و برکات بتائیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اپنے رب العالمین کی بارگاہ مبارک کے اندر کہ ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو اس اسم اعظم اللہ کی برکتیں، رحمتیں، کمالات نصیب فرمائے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو بخشش اور مغفرت فرما دے، ان کی مصیبتیں تکالیف کو دور فرمائے، ان کے اوپر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔